لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤ. اور تیسری چیز مخالفت پر اور اذیت پر صبر. صبر کی صفت تو تقوی اور انسانی ہمدردی اور اخلاقیات کے اندر اولین چیز، بنیادی چیز صبر. یہ ہیں 3 ذرائع، بنیادی ذرائع. باقی جتنی اور چیزیں ہم کو ملیں گی انہی کی شاخیں ملیں گی. اور صبر جو مکے میں کیا گیا وہ تھا صبر محض، پیسو ریزسٹنس، نان وائلنٹ. مکے میں تو حکم دے دیا گیا تھا مسلمانوں کو کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، ہاتھ نہیں کھولنے، برداشت کرنے کی عادت ڈالو. لیکن سیلف ڈیفenس میں تم ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، برداشت کرو. قوت برداشت اور قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا مؤثر ترین طریقہ ہے صبر کرنا. اور تربیت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ صابر بنایا جائے جماعت کے لوگوں کو. اور یہ کب ہوگا؟ جب لیڈر خود صابر ہوگا. اگر لیڈر خود ڈولتا ڈگمگاتا اور ہڑبونگا قسم کا گھبرانے والا ہے تو وہ کیا جماعت میں صبر پیدا کرے گا؟ لیڈنگ بائی ایگزامپل یہ بہت ضروری ہے. اسلام اس چیز کا قائل نہیں کہ دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کین ناٹ ٹیچ. جو کر سکتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا معلم، ایسا استاد ہونے سے بچائے، ایسا لیڈر ہونے سے بچائے کہ جن کو دیکھ کر لوگ استغفار کریں کہ توبہ. صبر کی صفت بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے مخالفتوں کا سامنا یہ بھی ایک بھٹی کا سا کام دیتا ہے. صبر پک جاتا ہے نا، انسان پختہ ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ کر، تعمیر نہ رکھ. کچے کچے دل، یہ کچی کچی شخصیتیں، کوئی اسٹرینتھ نہیں پرسنالٹیز کے اندر، ان سے بڑے بڑے کاموں کی کوئی امید نہ رکھے انسان. کچی اینٹیں ہیں، کچی اینٹیں بنیاد میں رکھنے کا مطلب ہے کچی عمارت بنانا. تو ہر طرح کی کجی اور ٹیڑھ سے نکل کر صراط مستقیم پر آ جانا. ورنہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ لی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ سریا تک بھی عمارت بناؤ گے. سریا تارے کا نام ہے. اگر سریا تک بھی عمارت بناؤ گے تو وہ ٹیڑھی ہی بنے گی. تو یہ سارے کچ پیش شخصیت کے درست کر لینا، کٹی پٹی شخصیتوں کو درست کر لینا، اس کے لیے صبر چاہیے. تو یہ مراحل ہیں جن سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گزارا. آخر جب بلال کو گھسیٹا جاتا تھا مکے کی گلیوں میں، یا جب خباب ابن ارت کو لٹایا جاتا تھا دہکتے کوئلوں پر، یا جب یاسر کو اذیت دی جاتی تھی اور سمیہ کو اذیت دی جاتی تھی رضی اللہ عنہم، کیا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا کہ اللہ کفار کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیتا، ان کے ہاتھ شل ہو جاتے؟ کچھ مشکل نہ تھا اللہ کے لیے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مشکل تھا کہ آپ ان سے فرماتے کہ دیکھو اتنی اذیت تم کو دے رہے ہیں، اتنی مشکلات کا سامنا ہے، ایسا کرو تم اپنا اسٹینڈ چھوڑ دو، چلو کوئی بات نہیں، جب حالات ذرا بہتر ہو جائیں اس کے بعد پھر تم دیکھ لینا، جب آسانی ہو جائے تب دین میں آ جانا. یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہراول دستہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ پائنیئرز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ پکی ہوئی پختہ اینٹیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کو پختہ کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر تاکہ پکا دے. تو ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ معاشرے میں ٹھوکروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ دھتکار رہے ہوتے ہیں، ان کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی پتھر یہ بنیاد کے پتھر بن جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی جو راستے کا پتھر تھا جو ٹھوکروں میں آتا تھا یہ بنیاد کا پتھر بن گیا. کیا عزت افزائی ہوئی. تو یہ صحابہ جو کہ ٹھوکروں میں آ گئے تھے مکے میں، جن کو لوگ مارتے تھے اور پیٹتے تھے، دیکھیں ذرا اسلام کی عمارت میں انہوں نے کیا بنیادی کردار ادا کیا. تو اگر آج بھی کسی پر آزمائشیں پڑتی ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ کو کوئی کام لینا ہے، اس کی قیمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے، پختگی آئے گی. اسی طرح بغیر آزمائشوں سے گزرے پختگی کی تمنا کرنا خواب ہے صرف.
تو اس طرح صحابہ پک گئے، تیار ہو گئے، بالکل پختگی آ گئی ان کے اندر، ڈٹ گئے، جم گئے، ثابت قدمی آ گئی، نروز آف سٹیل بن گئی ان کی، کوئی چیز ان کو جو ہے وہ پریشان یا نروس نہ کرتی تھی۔ ان تمام مراحل سے گزار کے اب ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ اب ایکٹیو ریزسٹنس کی اجازت دی گئی۔ دوران ہجرت ہی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ حج کی آیت نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ کس چیز کی اجازت دے دی گئی؟ قتال کرنے کی۔ تو ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں قتال فی سبیل اللہ کا عنصر ایلیمنٹ شامل ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف اور صرف اب قتال بن گیا، بس تلوار اٹھاؤ اور نکل جاؤ، نہیں، وہ پچھلے 3 مراحل ختم نہیں ہوئے، ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے مسلسل۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ایکسرسائز کر کے اپنے اندر وزن اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک دفعہ اس کے اندر وزن اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے بعد وہ چند مہینے ایکسرسائز نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بیک ٹو اسکوائر ون۔ ہم کہتے ہیں if you don't use it, you lose it۔ آپ استعمال نہیں کریں گے، آپ روٹین برقرار نہیں رکھیں گے، آپ پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلسل اپنے آپ کو ایک اسکیڈول کے اندر باندھ کے رکھنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ تو سارے کام مسلمان کرتے ہی رہے، ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا، ایک اور جہت کا اضافہ ہو گیا جہاد میں، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو اجازت مل گئی قتال کی، لیکن اس اجازت کو فوری طور پہ عمل میں کنورٹ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے مدینہ پہنچ کر آپ نے کچھ اور اقدامات فرمائے۔ کنسولیڈیشن کا کام آپ نے پہلے کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی، ایک کمیونٹی سینٹر سمجھیے کہ بنایا گیا مسلمانوں کے لیے۔ پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کی تاکہ مہاجرین انٹیگریٹ ہو جائیں، گھل مل جائیں معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد یہودیوں کے 3 قبیلوں کو آپ نے معاہدوں کا پابند کر لیا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کو۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں میں تقریباً 6 مہینے کا عرصہ لگ گیا۔ جب انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گیا، اس کے بعد قریش کے خلاف اقدام کا مرحلہ سامنے آیا۔ یہ بھی انتہائی اہم سبق ہے کسی بھی رہنما کے لیے۔ اور جب رہنما کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں وہ لاکھوں کا جلوس یا لاکھوں کا جلسہ مت لے کر آئیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رہنما وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کم از کم 4-8 ہزار لوگ تو ہوں۔ نہیں، 4 لوگ بھی اگر آپ کے حوالے ہیں، 5 لوگ بھی آپ کے حوالے ہیں، 10 لوگ بھی آپ کے حوالے ہیں، تو آپ رہنما ہیں۔ ایک رہنما کے لیے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو جوڑ کر رکھے، اتحاد رکھے ان کے اندر، ان میں تفرقہ نہ ہو۔ تو آپ سوچیں، کوئی رہنما اگر خود اپنی ٹیم کی برائیاں کرتا ہے، وہ کس کی برائی کر رہا ہے؟ اپنے آپ کی، ایک طرح سے اپنے آپ ہی کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہے کہ اس نے 25 سال محنت کر لی کسی قوم پہ، یا 50 سال محنت کر لی تو اب وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ محنت کیے بغیر، ایفرٹ کیے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ لوگ بالکل بیکار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قصور تو اس کا اپنا ہے، اس نے حق ادا نہ کیا رہنمائی کا۔ اور جب لیڈر ایسے بیزار ہوگا تو بتائیں کہ پھر وہ ٹیم کیسے موٹیویٹ ہوگی۔ حدیث میں مضمون آتا ہے بدترین رہنما کے لیے کہ مسلمانوں پر اللہ عذاب کے طور پہ بعض دفعہ ایسے رہنما مسلط کر دیتا ہے جو ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگ اپنے لیڈر سے نفرت کرتے ہیں، لیڈرز لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، بوتھ ویز۔ یہ تو پھٹکار ہے نا، کیا برکت ہوگی اس کے اندر۔ تو لیڈر کے لیے انتہائی ضروری چیز کہ اپنی ٹیم کا پوٹینشیل نکھارے، خود ذمہ داری لے اور ان کے اندر اتحاد قائم رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا۔ اس کے بعد اب
قریش کے خلاف اقدام کا مرحلہ آیا، اور اقدام بھی کیسے شروع کیا؟ فرنٹل وارفیئر فوراً شروع نہیں کی، فل فرنٹل اٹیک نہیں کیا سب سے پہلے، بلکہ پہلے کچھ اور اقدامات آپ نے کیے۔ ان میں دو اہم ہیں۔ پہلا ہے قریش کا سیاسی انقطاع، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ قریش کے جو ساتھی قبیلے تھے ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنے قبائل بستے تھے سب کو آپ نے اپروچ کیا ایک ایک کر کے۔ ان میں سے بعض تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، کچھ جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، کچھ مسلمان ہی ہو گئے، اور کچھ جو ہیں چند ہی بچے ہوں گے جنہوں نے کہ قریش کا ساتھ دینے پر ہی اصرار کیا۔ تو اس طرح آپ نے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کی اور قریش کو آئسولیٹ کیا۔ دوسرا، قریش کا معاشی مقاطع، اکنامک بلاکیڈ آف قریش۔ ان کے تجارتی قافلوں کے راستے پر مسلمانوں کی موجودگی سے ان کے اپنے اندر، قریش کے اندر ایک بے چینی اور ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، انسیکیور ہو گئے۔ ابھی تک تو بڑے سیکیور تھے نا قریش کے قافلے، کوئی ہاتھ ہی نہ ڈالتا تھا ان کے اوپر۔ اب اس صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ ان کے قافلے محفوظ نہ رہے، تو لہٰذا وہ بے چین ہوئے۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمات اسی مقصد کے لیے بھیجیں، 8 مشنز آپ نے بھیجے، جن کو کہ سریہ کہا جاتا ہے نا۔ کچھ مشنز ایسے جن میں کہ آپ خود شامل نہ تھے وہ سریہ کہلاتے ہیں، اور جن میں آپ خود شامل تھے ان کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہم کو ملتے ہیں بدر سے پہلے، اور اس کا پہ کلمینیشن سمجھیں کہ بدر کی شکل میں سامنے آیا۔ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے، اور سورہ بقرہ میں جنگ کی فرضیت کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 216 میں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں تم پر تو اب جنگ فرض کی جا رہی ہے اور وہ تم کو ناپسند ہے۔ تو سورہ حج میں جنگ کی اجازت آئی، اور وہ اجازت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے نزول کے ساتھ فرض میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد فرض کے بعد جو حکم آ گیا کہ اب کرو، اس کا حکم سورہ محمد میں موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ پروگریشن سمجھ آئی؟ سورہ حج، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ محمد۔ سورہ محمد کے اندر حکم آ گیا کہ کرو اب تم جنگ، کرنی ہی کرنی ہے۔ تو سورہ محمد کا ایک اور نام سورہ قتال بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر اس سورت کا نام ہے، اس لیے کہ اس سورت میں آپ کا نام مبارک آتا ہے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے، سورت آل عمران، سورت الاحزاب، سورت محمد اور سورہ فتح اس کے بعد ہی آ رہی ہے۔ ان 4 صورتوں میں آپ کا نام محمد آیا ہے۔ سورہ صف میں آپ کا دوسرا نام احمد آیا ہے، یعنی ٹوٹل قرآن کی 5 صورتوں میں آپ کے مبارک نام آئے ہیں۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا جانے والا، اور احمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ دنیا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، آپ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور آخرت میں آپ احمد ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں رواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں اللہ کی ایسی حمد اور ثنا کروں گا جیسی پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔ مسلمانوں کو حمادون بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ تو یہ اس کا نام ہے، مدنی سورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔
سورہ احقاف سے ذرا اس کا ربط دیکھیے. آخری آیت تھی سورہ احقاف کی کہ بلاغ فہل یہلک الا قوم الفاسقون، پیغام پہنچا دینا ہے. کیا فاسق لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ بالکل اسی کے ساتھ سمجھے کہ تسلسل ہے اس کا کہ یہ کافر ہیں جو کہ فاسق ہیں. صد عن سبیل اللہ، صد کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، صاد دال. خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا. کوئی شخص چلتے چلتے رک جاتا ہے تو نہ صرف خود رک جاتا ہے بلکہ دوسرے کا راستہ بھی روکتا ہے، اگلے کے لیے بھی اسٹمبلنگ بلاک بن جاتا ہے. تو ان کافروں نے ایک تو خود اسلام قبول نہ کیا، دوسرے ایمان لانے والوں پر اتنے مظالم ڈھائے، ایسے خوفناک حالات پیدا کر دیے کہ جو ایمان لانا چاہ بھی رہے تھے، جن کے اندر پوٹینشیل تھا، وہ بھی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اسی کو قرآن نے لفظ فتنے سے تعبیر کیا ہے. لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا کہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جائیں. دوسرا طریقہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا یہ ہے کہ جو اللہ کی بغاوت پر، اللہ کی مخالفت کی بنیاد پر جو نظام، جو آئیڈیالوجیز، جو سسٹمز بنے ہوئے ہیں جو کہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں، اسلام کی روح سے ٹکراتے ہیں، ایسے نظاموں کو، ایسی آئیڈیالوجیز کو، ایسے کلچر کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا اور ان سے وفاداریاں نبھانا، یہ بھی تو دراصل اللہ کے راستے سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو روکنے کے برابر ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے اعمال بھٹکا دیے. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال بھٹکا دیے. یہ اضل، یہ لفظ سورہ محمد میں بار بار آئے گا، تو یہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے چل کر آپ کو آسانی رہے. اضلال کے معنی ہوتے ہیں بھٹکنے کے. الف ضاد لام الف لام، اضلال کے معنی بھٹکنے کے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں بھٹک گئی. کیسے بھٹک گئی کوشش؟ اللہ نے صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ تم آخرت کماؤ. ساری کی ساری صلاحیت کل کی کل دنیا کمانے میں کھپا دی، یعنی اپنے اصل ہدف سے، اصل ٹارگٹ سے ہٹ گئے. تو کیا ہوا؟ کوشش ان کی بھٹک گئی. جس طرف کرنی چاہیے تھی اس طرف کوشش کی نہیں، اور جس چیز کے لیے کوشش کی وہ ملی نہیں. یہ ہے نا ضلال مبین، دور کا بھٹک جانا. تو یہاں فرمایا کہ جو ایمان والوں کا راستہ روکنے اور اسلام کو ختم کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں کبھی اپنا مقصود، اپنی منزل نہ پا سکیں گی. اللہ کے فضل سے یہ سب بھٹک کے رہ جائیں گی. کفار مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کا سارا عمل بھٹکا دیا. عمل سے مراد ہے یہاں پر کوششیں. یہ سازشیں کرتے رہے اور اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا. انسان تدبیر کرتا ہے اور تقدیر مسکراتی ہے. دنیا میں بھی یہ سرداران مکہ ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. اچھا، ابھی جب یہ سورہ محمد نازل ہوئی، ابھی تو ان کی ناکامی کا نتیجہ، یعنی ناکامی ایک حقیقت بن کے سامنے تو نہ آئی تھی. ابھی تو یوں سمجھیں کہ دونوں کا معاملہ ایک ترازو کے اندر معلق تھا. Their fate was hanging in the balance. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا مسلمان جیتیں گے یا کافر جیتیں گے. قرآن ایسے بات کر رہا ہے جیسے کہ یہ معاملہ ہو گیا. ماضی کے صیغے میں، پاسٹ ٹینس میں قرآن بات کر رہا ہے، حالانکہ ابھی کفر کا زور ٹوٹا نہ تھا. لیکن یہ ہے قرآن کا انداز. جب قرآن آخرت کی، قیامت کی بات کرتا ہے، جنت دوزخ کی اور اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے،
تو ماضی کے صیغے میں ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ہو کر رہنا ہی ہے، ہر شک اور شبے سے بالا تر ہے، اور یہ حقیقت میں فیصلہ ہو چکا ہے، صرف عالم واقعہ میں اس کا ظاہر ہونا رہ گیا۔ بس یوں سمجھیں جیسے کسی چیز کی، کسی ایونٹ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، اب صرف ناظرین کو دکھانا رہ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے لانا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں یوں ذکر کیا گیا کہ بس ابھی تھوڑی ہی دور کی بات ہے اور سب حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی، ان کی کوششیں سب کی سب ناکام ہوں گی۔ اب ان کے مقابلے میں فرمایا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ اب عمل صالح کا ذکر آ رہا ہے، ایمان کا ذکر آ رہا ہے۔ جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے، جب سورہ محمد نازل ہوئی ابھی تو شریعت کا بڑا حصہ نازل نہ ہوا تھا، تو یہاں پر عمل صالح سے مراد ہے دین کے لیے محنت اور دین کے لیے قربانی دینا اور صبر کرنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بے چون و چرا اطاعت، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہم مانیں گے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی ذہانت، اپنی توانائیاں، اپنا مال لگا دینا، کھپا دینا اور ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، کوئی کمپرومائز نہیں، ہر معاملے میں رسول کی پیروی کرنا۔ دیکھیے یہ چیز بھی تو انسان کو ثابت قدم کرتی ہے نا، اطاعت کا فائدہ خود کتنا ملتا ہے انسان کو۔ انسان جب کسی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے کسی چیز پر سٹینڈ لینا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اپنی خواہش کے حوالے کر دیتا ہے تو ڈولتا رہتا ہے، ڈگمگاتا رہتا ہے، ثابت قدمی آ نہیں سکتی۔ صحابہ اسی لیے اتنے ثابت قدم تھے کہ وہ معمولی چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جن کا بھی ذکر ہم نے کیا یہ معمولی تو نہیں نا، یہ بات کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑا محنت طلب کام ہے، مشقت طلب کام ہے، یہ ڈٹے رہنا اور دین کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے رہنا۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کرے ہیں اور یہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو کہ نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ دیکھیں ایمان کا ذکر تو آ چکا تھا نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوبارہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بارے میں ذرا سی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں دوبارہ سے پھر ایمان لانے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، پھر ہمیں تھوڑا سا پس منظر دیکھنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مدینے میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، یہودی بھی توحید پرست تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، شریعت ان کے پاس تھی، حلال حرام کا تصور تھا، سارے رسولوں کو مانتے تھے، بس نہ مانا تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان یہودیوں کا اصرار تھا مسلمانوں کے سامنے کہ تم کہو کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، محمد کو ماننا ایمان کے لیے ضروری نہیں، ہم محمد کو مانے بغیر اور قرآن کو مانے بغیر بھی ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس پر تبصرہ آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے یوم آخر پر، یعنی کہ محمد پر ہم کو ایمان نہیں لانا۔ تو اللہ کا تبصرہ کیا تھا؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ہرگز وہ مومن نہیں۔ تو یہاں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ نہیں، کون ہیں ایمان والے؟ جو کہ مانتے ہیں، جو کہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو کہ نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب تم مومن کہلاؤ گے، ورنہ نہیں کہلاؤ گے۔
اب یہ جو ذہنیت تھی یہودیوں کی، یہی ذہنیت سرائیت کر گئی تھی، پرمیٹ کر گئی تھی ان لوگوں میں جو کہ منافق کہلائے۔ یہ دراصل مدینے میں آ کر کفر میں ایک اور جہت کا، ایک اور ڈائمنشن کا جو اضافہ ہوا وہ تھا منافقوں کا۔ یعنی کافر اب صرف مشرک نہیں تھے، بلکہ کافر اب اہل کتاب بھی تھے، اور کافر اب حقیقی معنوں میں منافق بھی تھے۔ منافق جو تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت انتہائی ناگوار گزرتی تھی۔ قرآن پر تو وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا حکم سن کر کہتے تھے کہ قرآن میں حکم اترے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ کہتے تھے ہمارا ایمان تو بس قرآن کے اوپر ہے، اگر قرآن میں موجود ہے تو مانیں گے، اگر حدیث ہے یا سنت ہے تو نہیں سنتے، ہم نہیں مانیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے، ان کا ذکر آئے گا۔ کہا کرتے تھے لولا انزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ یہ محمد خود سے کیوں کہتے رہتے ہیں ساری باتیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے بننا چاہتے ہو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے منافقوں، واقعی مومن بننا چاہتے ہو تو ایمان لانا ہوگا اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ الفاظ جو استعمال کیے گئے بما نزل علی محمد، یہ بھی بڑے معنی خیز ہیں، صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ کہا جا سکتا تھا وآمنوا بالقرآن، جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر۔ تو یہاں جو اتنی لمبی بات کی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ آپ پر نازل ہوا کرتا تھا، کچھ اور بھی ہدایات آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھیں جو قرآن کا حصہ نہ تھیں، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں آپ اپنی مرضی، اپنی جی سے باتیں نہ کرتے تھے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش نفس سے تو نہیں بولتے، بلکہ وہ تو وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر لفظ قرآن استعمال نہیں ہوا، بلکہ زیادہ براڈ، زیادہ وسیع لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ محمد پر نازل ہوا ہے وہ تم کو ماننا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرتا ہے وہی منافق ہے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کا حال اللہ درست فرما دے گا۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ 3 اعمال ہیں جو پچھلی زندگی کے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، کمپنسیٹ کر دیتے ہیں پچھلے گناہوں کو۔ ایک عمل ہے کفر سے اسلام کی طرف آنا، دوسرا عمل ہے مقبول حج، یہ بھی انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے، جیسے آج ہی کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور تیسرا عمل ہے ہجرت، ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ ان کا حال درست کر دے گا۔ بالہم، بال کا مطلب ہوتا ہے حال۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کے بال بچے کیسے، تو آپ کے وہ بالوں کا حال نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ بال گر رہے ہیں یا ڈینڈرف ہے یا کیا ہے، مطلب ہوتا ہے بال بچے کیا حال ہے آپ کا۔ جیسے کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے نا فارغ البال، آپ کو اچھا بالوں سے فارغ نہیں، بالوں سے فارغ کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی۔ فارغ البال سے مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنی ذمہ داریوں سے اور فکروں سے نجات پا گیا، جس نے ذمہ داریاں اپنی پوری کر لیں، جیسے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور پھر گھر بار بنا لیتے ہیں، ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے فارغ البال۔ تو یہ بال کا لفظ جو ہے یہ کیفیات کے لیے آتا ہے، ظاہری باطنی کیفیات کے لیے جامع لفظ ہے۔ ہر قسم کی پریشانی سے خالی، بے غم بے فکرہ انسان جو بے فکر ہو چکا ہو، تو فرمایا اللہ ان کے حال بھی درست فرما دے گا۔ واقعی اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں نا، تب ہم کو پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے نا اصلح بالہم،